السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے تعارف کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں ان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ سورہ یونس کا جو آخری رکوع جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا تعارف ہمیں بتایا، اسی کو لے کر آگے چلتے ہوئے سورہ نحل کی آیت نمبر 86 یعنی 86 میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرک اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن، اللہ کے حضور جب پیشی ہوگی تو قالوا، تو وہ کہیں گے قالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار، هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے، جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر جن کی ہم پوجا کرتے تھے، جن کو پکارتے تھے، جن کے ناموں کی نظر و نیازیں دیتے تھے، جن کے آگے سر جھکاتے تھے، ان کے گھٹنوں پر اور پاؤں پر بوسہ دیتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں۔ فرمایا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ، تو وہ محترم ہستیاں انہیں صاف جواب دے دیں گی کہ انکم لکاذبون، بے شک تم پکے جھوٹے ہو۔ انکم لکاذبون، تاکید کے ساتھ کہ تم جھوٹ مار رہے ہو۔ ہم نے تھوڑا ہی تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرنا، ہم نے تو تبلیغ کی اللہ کے دین کی، ہم نے تو لوگوں کے سامنے سے ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکنے کی تبلیغ کی ساری زندگی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری نام پہ نظر و نیازیں دو، تم ہمیں آ کر سجدہ کرو، ہماری قبروں کو پوجو، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، تم پکے جھوٹے ہو۔ اللہ کے حضور وہ کہیں گے، وہ ہستیاں۔ فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور پھر ان کے اس دعوے کا انکار کرنے کے بعد پھر وہ خود، وہ ہستیاں، وہ بزرگ فوراً اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری پیش کریں گے، فوراً اللہ کے حضور جھکیں گے، اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری پیش کریں گے۔ اور یہ ہستیاں دنیا میں بھی اللہ کے حضور ہی جھکتی رہی ہیں، اللہ کے حضور ہی عاجزی اور انکساری کرتی رہی ہیں، لہذا اس موقع پر بھی وہ اللہ کے حضور ہی جھکیں گے۔ اسی طرح اور یہ جو آیات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں تھی، ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا رد ہے کہ کیا وہ بت وہاں جا کر اللہ کے سامنے جھکیں گے، بت عاجزی کریں گے؟ پتھر تو نہیں نا وہ عاجزی کرے گا یا جھکے گا یا یہ کہے گا، تو وہ بزرگ ہی ہوں گے۔ تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مشرکین مکہ بھی جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے پیچھے بزرگ ہستیاں تھیں، وہ صرف پتھر ہی نہیں تھے، وہ صرف درخت ہی نہیں تھے۔ اسی طریقے سے سورہ احقاف کے اندر آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے
کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کہ اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا بے وقوف اور پاگل کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرے، ان کو پکارے، کہ جو ان کی پکار کا جواب تک دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور قیامت تک نہیں، الہ یوم القیامہ، قیامت تک ان کی جو ہے نا وہ پکار کا جواب دینے کی استطاعت اور طاقت ہی نہیں رکھتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے باخبر ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے پیچھے اور کیا نہیں کر رہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت والے دن تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ محترم ہستیاں ان کی، یعنی ان مشرکوں کی جو ان ہستیوں کی دنیا کے اندر پوجا کرتے رہے ہیں، نظر و نیازیں جن کے نام کی دیتے رہے ہیں، جن کو مسجدوں میں اور جگہ جگہ پہ جن کی مدد کے نعرے لگاتے رہے ہیں، وہ ان کی دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے۔ جی یہاں تو کہتے ہیں جی بس ساڑھے مرشد نے کیا چھڑیا، جو مرضی کرو، بس ہے مال اندر ہے، اسی تانوں پار چڑھاواں گے، اسی کدے واسطے ہیں تانوں۔ یہ باتیں اولیاء سے دشمنی کے نہیں ہیں، اولیاء تو اولیاء ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا ولی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب اپنے مریدوں کو لگائے۔ ولی کا تو معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف ان کو متوجہ کرتا ہے، وہ اللہ کے دین کا سبق اور درس ان کو دیتا ہے۔ تو یہ اس موقع پہ انکار کا وَحُشِرَ النَّاسِ، لوگوں کو جمع کریں گے، بتوں کو نہیں جمع کیا جائے گا، لوگوں کو، اور وہ انکار کر دیں گے۔ یہاں کہتے ہیں نہیں بس ساڑھی لڑ لگ گئی ہے، بس ان سانوں کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن دیکھیں، اللہ کا قرآن سنیں۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہے دین کا حصہ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا، اس موقع کے اوپر یہاں بتایا گیا کہ پہلے ہی متنبہ ہو جاؤ، تبرأنا الیک، اے اللہ ہم آپ کے سامنے ان مشرکوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو بزرگ ہستیاں اولیاء اللہ ہوں گے وہ اللہ کے حضور یہ التجا کریں گے، تبرأنا الیک، اے اللہ ہم ان سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے کہنے پر ہماری عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ یہ اپنی مرضی سے کرتے تھے، یہ اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی گدی کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے، ہم نے نہیں ان کو کہا۔ اب یہ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، یہ بت بولیں گے وہاں۔ عیسائی بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہودی بتوں کی کرتے تھے، نہیں، یہ جن کی مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، جن کی دکان بند ہو رہی ہوتی ہے، وہ پھر طرح طرح کی باتیں کریں گے ایسے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 میں فرمایا، توجہ کیجئے گا، اللہ نے کتنے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے، کاش یہ امت سمجھ جائے۔ اگر اتنا آسان دین ہوتا، اتنا نرم ہوتا، ابو جہل سب سے پہلے ایمان لاتا۔ کیا تھی اس کو ایمان نہ لاتا، وہ کیا اس کی راستے میں رکاوٹ تھی؟ یہی تو رکاوٹ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا حقیقی مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ پڑھنے کے بعد کیا کیا پابندیاں جو ہے نا وہ عائد ہوتی ہیں، اور ہم پڑھنے کے باوجود بھی کہاں کہاں منہ مارتے پھر رہے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، نہ اللہ کے کلام کی، نہ اللہ کے نبی کے فرمان کی، نہ ہمارے اندر کوئی احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر دوسروں کے سامنے سر جھکانا ہے، وہی پتھر اور نمک چاٹنے ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی بندے ہیں۔ عباد کس کو کہتے ہیں؟ کس کو اونچی طرح؟
کہ بت کو کہتے ہیں، اصنامکم تو نہیں ہے، حجر بھی لفظ نہیں ہے، عباد، عبد، عبد بندے کو کہتے ہیں، عباد تمہارے جیسے بندے ہیں، فدعوہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا ان کو پکار کر تو دیکھو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے وعدوں میں سچے ہو تو پھر انہیں تمہاری دعا کو قبول کرنا چاہیے، پھر تمہاری وہ پیدا کریں کوئی تمہارے لیے زمین، کوئی آسمان، کوئی یہ درخت چلائیں، ٹھنڈی ہوائیں، کوئی یہ پھل پھول پودے، یہ اناج، یہ ہرے بھرے لہلہاتی یہ جو قسم قسم کے پھول ہیں، یہ پیدا کریں تمہارے لیے کوئی۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں اصل میں حقیقت کے اندر دعا کا کسی کو کہنا یہ منع نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ آدمی کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو، کسی بڑے کو، اپنے والدین کو، کسی کو کہے جی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، وہ دعا کس کے حضور کریں گے؟ بولا کریں، پتہ لگے جاگ رہے ہیں، کس کے حضور کریں گے؟ تو پھر ان کی تو طاقت نہیں نا، وہ تو اللہ کے حضور التجا کریں گے، اور اللہ کو اختیار ہے وہ مانے، وہ پوری کرے نہ کرے۔ اور مسلمان جتنے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا رکھے گا، اللہ اپنی مہربانیوں سے قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ اپنی مہربانیوں سے قبول فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جو اتنے گئے، وہ جی یہ جو گائے کا پینے والے، ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی نہیں ہے، پوچھی کہیں وہ تو وہ گائے ضرورت پوری کرتی ہے، یقین بنا ہوا ہے، اعتقاد بنا ہوا ہے۔ اگر وہ پی کر، وہ کھا کر، وہ اپنی ضرورتیں لے کے واپس آتے ہیں، مسلمان بھی اسی راستے پہ چل کر، وہ فرق وہ ہے تو دونوں حیوان، وہ انسان مسلمان حیوان ناطق کی طرف متوجہ ہے اور وہ دوسرے حیوان کی طرف متوجہ ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے جیسے انسان ہے، پکار کر دیکھو۔ سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر 197 میں فرمایا والذین تدعون من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی سرے سے طاقت ہی نہیں رکھتے۔ وہ تمہاری، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لاتے ہاتھ پھیریا تو لات ٹھیک ہو گئی، اکھاں تے ہاتھ پھیریا تو اکھاں ٹھیک ہو گئی، لو جو بڑے لین پر بڑی ساڑی کڑ دے پیچھے نہ ہوتے فلاں ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ کیا انسان نے اپنے قرآن کریم کو ایسے پسے پشت ڈالا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، بلکہ تمہاری کیا اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو خود اپنی ذات کی مدد کرنے کی بھی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، وہ خود اپنے آپ کی نہیں۔ پیدا ہوئے جی کس نے نہلایا، کس نے ان کو آہستہ آہستہ چلنے کے چلنا سکھایا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، بڑھاپے کے اندر آ کر پھر جب بچپن کی وہ طاقت آ گئی، پھر کون مدد کرتا رہا؟ مرنے کے بعد کس نے غسل دیا، کس نے کفن پہنایا، کس نے قبر میں اتارا، کس نے مٹی، یہ ساری چیزیں تو خود محتاج ہے۔ وہ تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا وہ ہے جسے خود کسی کی محتاجی نہیں ہے، جسے خود کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ باقی بزرگوں کے ساتھ تعلق، بزرگوں کے ساتھ نسبت، یہ تو دین کا دین ہی ہے اصل میں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر انہی کے پیچھے لگ جائیں، اور نہ وہ جو حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی ہوگا وہ اس طرف نہیں لائے گا بندوں کو۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حقیقی معنوں میں وہ بھی سننے آگئے۔ اللہ پاک نے اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز مخفی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ کاش ہمارے ذہن کھل جائے، ہمارے ذہن کے اندر بات آ جائے، ہم تعصب سے نکل جائیں، ہم حقیقت کو پہچانیں، سمجھیں۔ کیا فرمایا؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، فرمایا بے شک نیک لوگوں کا ولی اور مددگار صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، نیکوکاروں کا ولی اور کارساز
وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے جس نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی صالحین کا کارساز ہے، اللہ کارساز ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 102 کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا کارساز کرنے والی سرکار بنا لیا ہے، جنہوں نے میرے بندوں میں سے کسی کو میرے سوا کرنے والی سرکار بنا لیا ہے۔ یہاں عبادی کا کیا معنی ہے؟ عباد کیا معنی؟ یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میرے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے، میرے بتوں میں سے نہیں، میرے بندوں میں سے جنہوں نے میرے سوا کارساز جنہوں نے بنا لیا ہے۔ فرمایا یہاں بھی یہ بت نہیں ہوتا اس سے مراد۔ اسی طریقے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 28 میں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے ہم کہیں گے، مَكَانَكُمْ، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، تم نے اپنی جگہ کھڑے رہنا۔ جب حساب کتاب ہو جائے گا، جب معاملات، تو پھر مشرکوں سے کہا جائے گا باقی چلے جاؤ، آپ نے نہیں اپنی جگہ سے ہٹنا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے رہیے گا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ آج کل بھی کم ہوتا ہے، پہلے زیادہ تھا۔ ہم سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تو پہلے دن جو کوئی کمی بیشی رہ جاتی تھی، دوسرے دن صبح ہوتی تھی نا اسمبلی، تو اسمبلی کے اندر جب وہ دفعہ آتی، وہ سارا کچھ تلاوت ختم ہوتا تو اجازت ہوتی چلے جاؤ، فلاں فلاں ادھر ہی کھڑا رہے، وہ نہ جائے، ہے یاد؟ تو ٹانگیں کیا کر رہی ہوتی تھی ہماری؟ ہاں جی، اندازہ لگائیں۔ تو اللہ فرمائے گی مکانکم، ادھر ہی کھڑے رہنا ہے، تم نے نہیں یہاں سے ہلنا، صرف تم نے نہیں، انتم و شرکاؤکم، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم اللہ کا شریک مانا کرتے تھے، جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، جن کو تم مسجدوں کے اندر بھی نعرہ غوثیہ، نعرہ فلاں لگاتے تھے، اونچی اونچی، اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں، فلاں مدد، فلاں مدد، یا فلاں مدد، رکے رہو یہاں، نہ وہ ہل سکیں گے نہ تم ہل سکو گے، نہ نعرہ لگانے والے نہ جن کا نعرہ لگاتے تھے، دونوں ادھر ہی کھڑے رہو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرمائیں گے پھر اللہ ان کے درمیان جو دنیا میں عابد اور معبود والا رشتہ تھا نا، عابد اور معبود والا، پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا جاتا تھا، اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم اس رشتے کو ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے جو انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا اپنے ذہنوں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے وہ شریک پھر کہیں گے، ان کے وہ شریک پھر کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے، تم کہاں ہماری عبادت کرتے تھے، تم نے تو اپنی نظر و نیازوں کا ایک دکان ڈالی ہوئی تھی، تم تو اپنے مفاد کے لیے آتے تھے، ہم نے تمہیں کہا، ہم تو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرواتے رہے جو صحیح معنوں میں ہوں گے۔ آپ بتائیں وہ بت یہ کہیں گے اس وقت، اس موقع کے اوپر بت ادھر کھڑے ہوں گے؟ سمجھ جاؤ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات عقل اور ذہن میں ڈال لو، دین کی طرف آ جاؤ، خالص اسلام کو اپناؤ، خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف آؤ۔ یہ جو پہلا خطاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو تقریر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو تقریر کیجئے، اس پر مزید وضاحت کے لیے یہ آیات تھی۔ یہ گھر جا کر دیکھیں، ان کو گھر جا کر ان کو پڑھیں، کسی ترجمے میں پڑھیں، کسی مسلک کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ کسی کا بھی پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا، ضمیر سے جوڑے گا آپ کو۔ دوسرا مقام بتایا تھا نا، 2 مقامات عرض کروں گا۔ دوسرا مقام سورہ النمل کی آیت نمبر 59
59 سے لے کر 64 تک 7 آیات ہیں، اور بڑی توجہ سے سنیں۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اولین وہ خطبہ اسے کہہ سکتے ہیں جس میں لفظ الہ یا اللہ کا مفہوم بہت عمدہ انداز سے واضح ہوا ہے۔ یہ انتہائی بلیغ اور جامع خطبہ ہے۔ اس خطاب میں مضمون تو وحی کے ذریعے اللہ نے تعلیم فرمایا ہے، البتہ بیان اللہ نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرایا ہے۔ خطاب زبان مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور الفاظ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ توجہ سے سنیں گے تو سکون ملے گا آپ کے دل کو کہ ہمارا اللہ کتنا بلند اللہ، کتنا بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس انداز دیکھیں کہ یہ گفتگو کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کروایا گیا جس طرح آج دنیا بھر کے خطباء اپنی گفتگو کا انداز کرتے ہیں، گویا کہ یہ اتباع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا ہے؟ قل، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کیجئے، لوگوں کو خطاب کیجئے، لوگوں کو بتائیے کیا؟ الحمدللہ، آپ اپنے اس بیان کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیجئے کہ تمام تعریفیں اور سب کی سب خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ گویا یہ پہلا ادب سکھایا گیا کہ جب بھی بات شروع کرنی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ بات شروع کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی خطیب حضرات خطبے کا آغاز، چاہے جمعے کا ہو چاہے عام تقریر کا آغاز ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ سکھلا کر بتایا کہ یوں آغاز کرنا ہے، اور پھر خطباء اس اتباع سنت میں آغاز یوں ہی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ تو خطباء بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ یہی آغاز، اور یہ چنے ہوئے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام کو انبیاء تک پہنچانے کے لیے چنتا رہا ہے، اور انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انہی کی جنس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی چنتا رہا۔ فرشتوں میں جبریل امی علیہ السلام، اور انسانوں میں ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء اور رسول، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے جنہیں اللہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ اور ایک سبب اور ایک وسیلہ اللہ پاک بناتا ہے۔ جو عظیم ترین ہستیاں ہوتی ہیں فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار اور سب فرشتوں میں عظیم ترین ہیں، اور انسانوں میں سے انبیاء۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ فرمایا اِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، اپنے پیغامات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اور اپنے کلام کے لیے ہم نے آپ کو چن لیا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، یہ جملہ، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس پہلے قرآن کے مفسر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ عباد جو ہے، یہاں لفظ اس سے مراد جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صحابہ ہیں جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بزرگ اور پاک ہستیاں۔
اور فرمایا اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا ان اللہ تعالی اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جہان والوں پر انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر جہان والوں پر فضیلت یعنی جہان والوں سے افضل ترین ہستیوں کو میرے لیے چنا، جنہیں میرے صحابہ کہا جاتا ہے۔ میرے صحابہ ایسے ہیں جنہیں جہان والوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے سوائے انبیاء اور رسولوں کے کہ ان کا درجہ بلند ہے ان سے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور صحابہ پر سلامتی کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس خطاب کا آغاز ایک سوال دے کر پھر اس کا آغاز فرمایا، ایک سوال کے ساتھ۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال کیوں کیا؟ تاکہ لوگ متوجہ ہوں، لوگ توجہ کریں، لوگ اپنے اللہ کا تعارف غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور ان کو اس تقریر کا کوئی فائدہ اور نفع حاصل ہو۔ آپ سارے متوجہ ہیں نا؟ کوئی سویا تو نہیں ہے؟ دائیں بائیں دیکھ لیا کریں، بڑی نیند آتی ہے ایسے موقع پر بات کو، اس لیے کہ یہ جگہ ایسی ہے، شیطان تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، سو جا، گل نہ سنی، آیا تو سو جا آرام نہ۔ تو دائیں بائیں دیکھا کریں، کیا ہے؟ توجہ کیجئے، بڑی توجہ کیجئے۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ سے محبت ہے تو لطف آئے گا آپ کو ایک ایک لفظ پر کہ ہمارا اللہ کتنا بڑی شان، کتنا بڑا ہمارا اللہ ہے، کتنی شانوں کا مالک ہے، اس نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا اپنے اللہ پر، ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، 1% بھی نہیں پہچان سکے، ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں۔ جمعے کے لیے بھی 2 منٹ پہلے آتے ہیں، چلو جلدی جلدی پڑھ کے دیں، قصے کہانیوں پہ ہم نے زندگیاں گزار دیا، لطیفوں پہ، جنتریوں پہ، ہاں جی، اور بس سریلی آوازوں پہ وقت گزار دیا، سارا زندگی گزار دی۔ قرآن ہمیں مشکل سا لگتا ہے، قرآن کا پتہ نہیں کی پریشان ہو جاندے بندے چہرے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خیر اما یشرکون، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پاک ان سے پوچھئے کیا اللہ بہتر ہے کہ اس سے اپنی التجائیں پیش کر کے اس سے مانگا جائے، یا وہ معبود باطلہ بہتر ہیں جنہیں یہ لوگ اللہ کے اختیارات میں اس کا شریک مان رہے ہیں۔ اللہ خیر، اے میرے محبوب ان سے پوچھئے کیا وہ اللہ عظمتوں رفعتوں والا افضل اور بہتر ہے جس کے سامنے التجائیں ہم پیش کریں، دعائیں مانگیں، اپنے مشکلیں اس کے حضور پیش کریں، اس کے نام کی نظر و نیازیں دیں، اسے سجدہ کریں، جھکیں؟ میرے محبوب کیا وہ بہتر ہے یا اما یشرکون، یا وہ معبودان باطلہ جو ان کے نظریے میں معبود ہیں، یا وہ بہتر ہیں؟ کون سی ذات بہتر اور افضل ہے؟ اونچی کہیں اللہ، اونچی کہا کریں، مزہ نہیں آتا؟ آپ کی زبان پہ مٹھاس نہیں آتی؟ آتی ہے؟ اونچی کہیں اللہ، سبحان اللہ۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہیں، یا وہ لوگ بہتر ہیں؟ کیونکہ یہ کس لیے اللہ نے سوال کیا یہ سمجھیے، کیونکہ کفار مکہ یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہ یہ مانتے تھے، لیکن وہ ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ سارا نظام اکیلا اللہ نہیں چلا سکتا یا نہیں چلا رہا، اس نے کچھ ہستیاں پیدا کی ہوئی ہیں جو اس کے امور میں اس کا ساتھ دیتی ہیں، جو تعاون کرتی ہیں اس میں، وہ ان کا یہ نظریہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ آج کا مشرک یقین جاننے اس سے 2 قدم آگے ہو کر وہ اللہ بھی بات لوگ نہیں کہتے، وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتایا کہ اللہ بھی نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ
اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہی تو سمجھانے کے لیے آئے تھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا تو ہم اقرار اور اعلان ہر نماز میں کرتے ہیں 20 دفعہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا اعلان کرتے ہیں ہم، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، بھی والا کوئی رونا نہیں بیچا. مشرکین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات قرآن میں کئی جگہ پہ ہے. وہ کہتے تھے یہ بھی ان کے ساتھ ہے. آج کا مشرک بھی یہی کہتے ہیں. تو جی دیکھو جی تسی وزیر اعظم نو ملن جاندے ہو، مل سکتے ہو ڈائریکٹ؟ کہاں یہ وزیر اعظم، کہاں اللہ کی ذات، وہ کس کے ساتھ اللہ کو ملا رہے ہو؟ اللہ کو دیکھو جی ڈی آئی جی نو ملن جاندے ہوتے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈی آئی جی کو ملنے جانے کے لیے پینڈا طے کرنا پیندا ہے. اللہ تو شہرت کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بھائی سوچو تو صحیح، مثال دینے والا مثال دیتا ہے، جو سننے والا تو عقل کر لے. اور اوپر والی چھت پہ سیڑھیوں سے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ چھت اوپر ہے، وہ سیڑھی اس لیے لگاتے ہیں. اللہ اوپر ہے، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تم سے قریب ہے. وہ پھر سیڑھی لگا کے شاہ رگ تک پہنچو گے. سن لو اس بات کو توجہ کے ساتھ، اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی سیڑھی اور راستہ ہے، وہ ہے جناب محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکہ. ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. بس اس کے سوا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. وہ راستہ اپنائیں، وہ جو محبوب کریم نے راستہ ہمیں دیا ہے، سکھایا ہے. وہ کہتے تھے لہذا ڈائریکٹ اللہ نے رابطہ کرنے کے بجائے ان ہستیوں سے التجا کی جائے. جیسے ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے، اور اپنے گریبان میں مجھ سمیت جھانک کر دیکھیے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری. آج بھی لوگ کہتے ہیں ساڑی تواڈے اگے، ساڑی تواڈے اگے تے تواڈی او دے اگے، ساڑی سندا نہیں تے تواڈی موڑدا نہیں. ہائے ہائے، تو نے اپنے اللہ کو جانا ہی کب ہے؟ تو نے اللہ کے حضور اپنا سر جھکایا ہی کب ہے؟ ایک دفعہ نماز پڑھ کے پڑھی سی نماز، کوئی فرق نہیں پیا. انبیاء کی زندگیاں تو دیکھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے جب بدعا کی تو تقریباً 40 سال کے بعد جا کر وہ دعا قبول ہوئی اور پوری ہوئی. اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے میرے بندو تم جلد باز ہو، تم جلد باز ہو، کمزور ہو. تم جو دعا مانگ رہے ہو میں حکیم خبیر ہوں، میں جانتا ہوں وہ تمہارے لیے نفع مند ہے یا نہیں، فوری قبول ہو کرنے والی ہے یا نہیں ہے. اس آیت کے اندر اللہ خیر، اس آیت کے اندر گرامر کے لحاظ سے حمزہ استفہام کا ہے اور یہ تقریر کے لیے ہے، اور معنی یہ بنتا ہے کہ یقیناً اللہ بہتر ہے. پوچھا نا اللہ بہتر ہے یا وہ اونچی کہیں کہ یقیناً اللہ بہتر ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا جو کچھ بھی ہے. یقیناً کون بہتر ہے؟ تھوڑا سا اور مزہ دے. یقیناً کون بہتر ہے؟ اللہ بہتر ہے. کتنا مزہ آتا ہے اپنے اللہ کا نام لیتے ہوئے. سورہ نمل کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، 60 میں گھر جا کر بھی پڑھ لیجئے گا، جنہوں نے پورا نہیں سنا وہ بھی سن لیجئے گا. فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. پھر خود اللہ نے سوال کیا نا کون بہتر ہے، اور اس سوال میں ہے کہ اللہ یقیناً بہتر ہے. پھر محبوب کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے پوچھئے ذرا. کیا پوچھئے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. ان سے پوچھئے تو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور کون ہے جو بلندیوں سے پانی برساتا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. اور ہم ہی تو ہیں جس نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے،
ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت ہی اگا کر دکھاؤ. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کیا ایسی قدرتوں والے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اونچی کہ ہے یقیناً کوئی اور الہ نہیں ہے، یقیناً کوئی اور الہ نہیں ہے. اس آیت مبارکہ میں سمجھایا کہ الہ وہ ہے، الہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. بھلا بتائیں کائنات کی کوئی ایسی ہستی، فرشتوں، نبیوں، رسولوں، اسی طرح بزرگوں، کوئی ایسی ہستی جس نے آسمان اور زمین بنایا ہو؟ معبود وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جو آسمانوں سے بارش کو برسانے والا ہے، جو برف باری کی صورت میں پانی کو اتارنے والا ہے، جو درخت پودے اور پھول گھاس اور بیلیں اگانے والا ہے، پھر ان میں طرح طرح کے رنگ بھر کے نگاہوں کے لیے باعث کشش بنانے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں بھی جو الہ ہے نا، یہ حمزہ استفہام انکاری ہے گرامر کے لحاظ سے، اور یہ کام کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. یہ معنی اس کا بنتا ہے. یہ کام کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس نے یہ ساری کائنات کو تمہارے لیے خوبصورت ترین پیدا فرمایا. لیکن اے انسان، تو اس کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اس کی پیدا ہوئی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر انہی کے در پہ جا کے تو اپنا ماتھا رگڑنے لگ گیا. انسان کس کا پیدا کرنے والا ہے؟ تو جو پیدا کیا ہوا ہو وہ خالق نہیں ہوتا، جس نے پیدا کیا ہو جس ذات نے، وہ ہے خالق، وہ ہے خالق و مالک و رازق. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ افرائیتم ما تحرثون. سورہ واقعہ کی جو رکوع، دوسرا رکوع ہے، اس کو گھر جا کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کیا بات، یہاں وقت اتنا نہیں ہوتا. جب مزہ آنے لگتا ہے تو وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، وقت نہیں ہوتا آپ کو بتانے کا. تو کیا فرمایا؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اے بندگان خدا، تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ یہ جو تم لگاتے ہو پودا، یہ جو تم بیج ڈالتے ہو، یہ جو تم کھیتوں کے اندر وہ دانہ ڈالتے ہو، تم اگاتے ہو یا اسے ہم اگاتے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو انہیں چورا چورا کر دیں. فَوَّلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم کہتے پھرو کہ یار ہم پر تو چٹی پڑ گئی ہے. پھر ہم پر کیا پڑ گئی ہے؟ 500 کا پودا لے آ کے لایا لیکن وہ نہیں ہویا. 20,000 کا لے کے آیا، وہ سوکھ گیا، نہیں ہو سکا. پھر تم یوں کہتے ہو. وہ بندگان خدا سوچو تو صحیح، جو پودا لگانے کا تمہیں فائدہ نہیں ہوا پھر تم یہ کہنے لگ جاتے ہو. آیت نمبر 61 میں فرمایا امن جاجت، تو پھر تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یا اللہ اگاتے. پھر یہاں 5-10 آیات بڑی خوبصورت، سارا قرآن خوبصورت ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سمجھا رہا ہے. یہ پانی، یہ جو تم ماچس کی تیلیاں بنانے کے لیے یہ درخت کس نے لگائے؟ یہ ماچس کی تیلی بناتے اللہ نے فرمایا کہ یہ درخت ہم نے لگایا تمہارے لیے. اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کی شان کو پہچانو، اپنے اللہ کی ذات کو پہچانو. اپنے اللہ کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، اپنے اللہ کے حضور جھکو، اللہ کو اس کا مرتبہ اور وہ مقام دو جس کا اللہ حقدار ہے. اللہ نے قرآن کریم میں 2 یا 3 مرتبہ یہ گلہ کیا اپنے لوگوں سے، اپنے بندوں سے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، میرے بندوں نے میری وہ قدر کی نہیں ہے جس کا میں حق رکھتا تھا. جتنی قدر کا حق تھا وہ میرے بندوں نے میری کی نہیں.
دیکھو بار بار بعض لوگ سمجھتے جی اولیاء دے منکر نے، یہ تو گستاخ نے، یہ تو فلان ہے. اس لیے ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحب نسبت ہیں. اولیاء اللہ کو ہم مانتے ہیں، ان کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے جو دینی جو ان کے مشورے ہوتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. دین اسلام کو جیسے وہ سمجھاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اسی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن انہیں معبود نہیں بناتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی مان کر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اگر ان کی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی اتباع اور فرما برداری ان کے مطابق ہوں گے پھر ہم انہیں مانیں گے، اور ان کے اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگی پھر ہم ان کو نہیں مانیں گے، پھر ہم ان کو اونچی. اس لیے کہ ولی ہے ہی وہ جو اپنی زندگی خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارے اور لوگوں کو بھی اس طرح گزارنے کی تلقین کرے. وہ کہتے ہی اسے ہے ولی. مزید انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے گفتگو ہوگی، بہت اہم گفتگو. اللہ کے سنے پر ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے.